برطانیہ میں ہونے والے لوکل کونسلز کے انتخابات کل ہو رہے ہیں 7 مئی کو، اور الیکشن کیمپین جو ہے وہ جاری، اور ساری الیکشن کیمپین ختم ہونے میں بھی صرف 2 گھنٹے باقی ہیں اس وقت۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو کے اندر میرے 2 مہمان جو موجود ہیں، سمیرہ اشرف ہیں، کونسلر سمیرہ اشرف، جو کونسلر کے لیے آپ امیدوار ہیں، ورکر پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ اور میرے ساتھ جو موجود ہیں میرے دوسرے مہمان عاطف ظفر میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ گرین پارٹی کی طرف سے جو ہمارا والی رینج کا وارڈ ہے اس کے اندر آپ امیدوار ہیں ورنیج کے لیے۔ ہمارے ساتھ اینالسٹ موجود ہیں برمنگھم سے، جو کہ برمنگھم کے اندر پورے ایریا کو ہمارے کو کور کرتے ہیں، ڈی ایم نیوز کی طرف سے وہاں پہ بیورو چیف کی بھی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور ایز اے اینکر پرسن بھی پروگرام کرتے ہیں۔ شکیل احمد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، جو اس وقت صورتحال ہے پورے برطانیہ کی، تمام بڑی بڑی جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے آلریڈی 1 ماہ پہلے جب یہ کیمپین کا آغاز ہوا، انہوں نے اپنے انتخابات کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیا۔ جو حکومتی پارٹی ہے لیبر پارٹی اور ریفارمز پارٹی، ورکر پارٹی، گرین پارٹی اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لبرل ڈیموکریٹس اور کنزرویٹو پارٹی، ان تمام پارٹیوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ لوکل کونسلز کے مختلف شہروں کے اندر وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد آفیشیلی طور کے اوپر جو الیکشن کیمپین ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں سمیرہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ورکر پارٹی کا آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ کیا پلان آپ کی ورکر پارٹی دینے کے لیے جا رہی ہے برطانیہ کے اندر لوکل کونسلز کے وارڈز کے اندر؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ پہلے تو تھینک یو آپ کا بلانے کا۔ تو مین تو جو لوکل الیکشنز ہیں، یہ تو لوکلی جو لوگوں کے ایشوز ہیں، سکولز میں ایشوز ہیں، اسٹریٹس کے ہیں ایشوز، اور جو لوگوں کے ہاؤسنگ کے سب سے بڑے ایشوز ہیں، NHS کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں یہ نیشنل ایشو ہے، نیشنلی ہے، یہ لوکل ایشو بھی ہے، کیونکہ لوکلی لوگ بہت اس سے پریشان ہیں، ایلڈرلی پیپل، ینگسٹرز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ NHS میں کتنا لانگ ویٹنگ سسٹم ہے اور ان کے پاس سٹاف نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کے لیے، اور باقی فری ایجوکیشن وغیرہ جو ہے سب سے بہت بڑا مسئلہ ہے وہ، کیونکہ کاسٹ آف لیونگ اتنا ہائی ہے، سب چیزیں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، فیس اتنی زیادہ ہے۔ تو بچوں کو پڑھنا ہے، اگر ڈگریز کرنی ہے تو پھر ان کے سر پہ، ان کے جب تک انہوں نے پڑھ کے کرنا ہے، ان کے سر پہ اتنا لون ہے، سو اس کی کوئی فیسلٹی ہونی چاہیے، کچھ اس کے لیے کوئی آسانی، ان کے لیے سہولت ہونی چاہیے۔ اور کائنڈ آف جو بھی مطلب لوکل جو ایشوز ہیں وہ لوگوں سے ڈفرینٹ بات ہوئی ہے، کسی کے مطلب کسی کے اسٹریٹ کا ایشو ہے، کسی کے پاٹ ہولز ہیں، کسی کے کوئی ایشوز ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ چیزیں ساری میٹر کرتی ہیں۔ اور ورکر پارٹی کا یہی اسٹانس ہے کہ جو بھی لوکل کسی کا ایشو ہے، اسپیشلی جو امیگریشن کے لاز کے بارے میں جو کہا گیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ جب اب جو لوگ آ گئے ہیں، آپ نے خود ان کو بلایا ہے، آپ کی لیبر گورنمنٹ نے ان کو جب الاؤ کیا آنے کو، تو پھر آپ لوگ ان کو کک آؤٹ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ دیو کم ہیئر ود دیئر فیملیز، بچے ہیں ان کے ساتھ، اور آپ لوگ ان کو ورک پرمٹس کے ویزے کیوں آپ لوگوں نے الاؤ کیے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں نے کوٹا سسٹم یہ انٹروڈیوس کرایا ہے؟ کیونکہ آپ کی اپنی گورنمنٹ کو وہ پیسے جا رہے ہیں، ریونیو تو آپ لوگوں کو جا رہا ہے نا، ان لوگوں کی پاکٹ میں کیا گیا ہے؟ ان لوگوں کو ٹیکس بھی دینا پڑ رہا ہے، اور پھر جو اس طرح کے جو بوگس جو کمپنیز جو ان کو لے کے آتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی فیس آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں، گورنمنٹ کو دے دی، اپنی پاکٹ میں چلا گیا، تو وہ لوگ جو بیچارے لوگ ہیں ان کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، اور یہ کوئی بوٹس میں آنے والے لوگ نہیں ہیں، ان لوگوں کو آپ لوگ کوٹا سسٹم کے ذریعے ویزا دے کے بلاتے ہیں، اور پھر دس از یور گورنمنٹس رسپانسبلٹی کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، ان کے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو جابز دی جائیں۔ اور جب آپ لوگوں کے پاس جاب ہی نہیں ہے تو آپ کیوں لوگوں کو جہاز بھر بھر کے لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ اور یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور یہ نیشنل چیزیں نہیں، یہ لوکل ایشوز ہیں، اور لوکلی ہم ان کو، جارج گیلوے جو ہیں ان کا سٹانس یہی ہے کہ وہ ایک ٹریڈیشنل ویلیوز پہ بلیو رکھتے ہیں، جیسے بھی کوئی اچھا بولے ان کو برا بولے، لیکن وہ ٹریڈیشنل جو ویلیوز ہیں، جو ہم مسلمان لوگ ہیں، جتنے بھی فیتھس ہیں، وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو رسپیکٹ کرنے کے لیے آلویز ان کا یہ ایک بات ہے، اور اس چیز کو ہم ویلیو کرنا چاہیے۔
हालांकि जो कि इधर नहीं हो रहा. फ्रीडम ऑफ स्पीच इस कंट्री में ख़त्म हो गया है. आपको कोई अलाउ नहीं है आप कुछ बात कह सकें, कुछ एक्सप्रेस कर सकें. और दूसरा, अब लंदन में देखें, दूसरे शहरों में देखें, जहाँ पे लेबर जो गवर्नमेंट है हमारी, लेबर की बात नहीं है, गवर्नमेंट जो एक्चुअल हमारी है वो जो भी है, कंजर्वेटिव हो या लेबर हो, तो वो जो चीज़ें कर रहे हैं हम लोग उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं. तो यही मेन हमारी पॉलिसी है. आपकी पॉलिसी यह है कि इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर आप समझती हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए या हुकूमत का थोड़ा सा लीनेट होना चाहिए. जो बाहर से लोग बुलवाए गए हैं जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वीज़े दिए हैं, जैसे वर्क परमिट्स दिए हैं, आपका मौका भी आप सामने लीजिए और हम जाएंगे ग्रीन पार्टी की तरफ. और आतिफ, ये आप बड़ा आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि मेरा पहला प्रोग्राम है जिसके अंदर ग्रीन पार्टी का कोई नुमाइंदा आया है. सिंस मैंने डीएम न्यूज़ उर्दू के ऊपर भी और इंग्लिश के ऊपर भी बेशुमार प्रोग्राम किए और हमने हमेशा उनको दावत दी कि वो आएँ हमारे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्या होता है कि ग्रीन पार्टी के लोग डिनाई करते हैं. एंड यू आर दी बेस्ट पर्सन कि आपको मैंने इनवाइट किया और आप स्टेट पे आए. आप मुझे बताइए कि आपकी जो ग्रीन पार्टी का आपका मैनिफेस्टो क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है जिसको ग्रीन पार्टी समझती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है और इसके अंदर तब्दीली लाने की गुंजाइश है. मैं कहता हूँ कि अगर ग्रीन पार्टी पहले कोई आया नहीं है शो पे, इट्स बिकॉज आई वांट टू बी द एक्सेप्शन एंड दैट इज़ हाउ आई एम रनिंग फॉर वॉली रेंज एज वेल. आई वांट टू बी द एक्सेप्शन. मैं एक्सेप्शन बनूंगा कि लेबर जो है ना, हमारे रेजिडेंट्स खुद कहते हैं कि लेबर कुछ करती नहीं है. कंप्लेंट्स आती है कौंसिल पे लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं है. सो आई एम स्टैंडिंग नाउ टू टेल एवरीबॉडी इन वॉली रेंज कि आई विल मेक दैट डिफरेंस. I will be the change you want. तो इसके मामले में है ना, we have many things in Wally Range that needs changing. Why is Green Party standing now is because हम थक गए हैं. There's always conservative या Labour होगा and it's always been like this. हम cycle break करने लगे हैं and we are fighting for this. Fighting for what the people want. जो आवाम चाहती है वो ही हम करेंगे. Very carefully of course. So our manifesto is similar to Samira Baji's Workers' Party. It's free education, young youth education, which is my speciality itself. It's accessibility, social health and mental well-being in our communities, very important for youngsters and our elderly. When I say accessibility, it's transport. How are people going to get to A to B? When महंगाई होती जा रही है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, जी तो कैसे ये बदलेगा if no one else comes in and changes things, you know? And it has to start from your locals first, then to national. See, with national, it's a big story, it's a different picture. We have to talk international as well because the UK isn't alone in austerity. It's a global trouble. Whereas locally, we can make that direct change right now, starting from tomorrow. So I ask the public to make the right decision, not do it again with Labour.